سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب محمد۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا عاشق ہوا تھا، تو یہ عشق مجازی کی ایک قسم ہے۔ تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ میں عاشق ہوں نبی کا، تو یہ عشق کا لفظ کہنا کیسا؟ کہ یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ عشق کا لفظ کہنا جائز نہیں ہے، آپ عشق عشق کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں سے عشق ہے، نبی سے ہمیں عشق ہے، اولیاء سے عشق ہے، تو یہ عشق کا لفظ استعمال کرنا کیسا؟ لفظ عشق جہاں استعمال کیا جائے گا وہاں کے اس کے معنی ہوں گے، اور یہاں جو ہے نا زلیخا نے واقعی زلیخا کو عشق ہو گیا تھا، لیکن اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام اس سے بالکل پاک ہیں، ان کو عشق نہیں ہوا تھا، بے شک۔ تو اس لیے وہ معاذ اللہ یہ دونوں کا ایک دوسرے کا عشق کہنا یہ تو توہین ہے نبی کی، نبی ایسے کام نہیں کیا کرتے، اس لیے جو عاشقان ناشاد یہ دلیل لیتے نا یہ خطرناک ہے۔ یہ اگر کہیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی معاذ اللہ اس عشق میں مبتلا تھے تو ایسا کہنے والا جو ہے کافر ہو جائے گا کہ نبی کی توہین ہے۔ اچھا، ان کا یہ اب یہ لفظ عشق، عشق کا یعنی کہ ایسے کئی الفاظ ہوتے ہیں کہ جہاں استعمال کیے جائیں وہاں اس کے معنی وہ دیکھے جائیں گے۔ اب اللہ سے عشق، تو اللہ سے مطلب شدید محبت، نبی سے عشق، عشق رسول تو شدید محبت، اور مجازی عشق کسی عورت سے، اور اس میں پھر ناجائز ہونا۔ میرا نام وقاص احمد اتاری ہے، میں شہر شہداد پور سے تشریف لایا ہوں 12 دن کے لیے سندھ سے، ماشاءاللہ، اور اپنے شہر سے اکیلا آیا ہوں بابا جان، کیا شان ہے آپ کی، کوئی ساتھ نہیں مرحبا۔ ہے، اکیلا ہوں۔ تو آپ اکیلے کہاں ہیں یار، اتنے سارے تو آپ کے ساتھ ہیں۔ بس آپ ساتھ رہیں بابا جان، آپ ساتھ نہ چھوڑنا۔ اچھا میں ساتھ ہوں تو آپ اکیلے کیسے ہوئے؟ بس آپ کا ہی ساتھ چاہیے اللہ، پاپا جان۔ سب سے پہلے تو میرے لیے، میرے والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، اور جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا اللہ فرما سب کو دیجیے، بے حساب بخشے، اور بے حساب جنت کے داخلے کی دعا فرما دیجیے۔ آمین۔ میرا سوال یہ تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم اللہ کا علیہ جب وآلہ نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے تو اکثر لوگ ہم انگوٹھے چومتے ہیں اور آنکھوں سے لگاتے ہیں، تو انگوٹھے چومتے وقت چومنے کی آواز ہوتی ہے، تو یہ آواز کرنا کیسا؟ چومتے وقت جو آواز کرتے ہیں اکثر لوگ دیکھا گیا ہے کہ آواز کرتے ہیں، تو یہ آواز کرنا کیسا؟ اس کے بارے میں تھوڑا ارشاد فرما دیں۔ اللہ کرے اکثر لوگ چومنے والے بن جائیں۔ اچھا خیر، چومنے والے چومتے، عاشقان رسول عام طور پہ چومتے، عام طور پر بھی نہیں مگر توجہ ہوتی ہے تو کچھ چومتے کچھ نہیں چومتے سب۔ خیر، تو چومنے میں آواز شامل نہیں ہے، کچھ کی جو آواز نکلتی ہے نا، اب اس میں تو صراحت ہے جب حجر اسود کو چوما جائے تو لکھا ہے کہ آواز پیدا نہ ہو، ہونٹ لگائے، یہاں بھی سمجھ میں یہ تھا ہونٹ لگائے، یہ چومنے میں شامل نہیں ہے۔ یہ بچ بچ کی آواز جو ہے نا، میں خود نہیں آواز نکالتا کیونکہ وہ حجر اسود کی یاد ہے نا اس میں آواز نہ نکالنے میں، کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ حجر اسود جب چومے تو آواز نہ نکالے، صرف ہونٹ لگائے۔ کیا کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکتا ہے؟
अल्लाह पाक का ज़ाहिरी हयात में खुली आंखों से जागते हुए ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये खास है, आपके अलावा किसी ने भी नहीं किया, ना कोई कर सकता है, और ख्वाब में अलबत्ता कर सकता है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने 100 मरतबा अल्लाह पाक का ख्वाब में दीदार किया था। और जन्नतुल फिरदौस में हम आका के पड़ोस में होंगे, वहाँ आका के करम से शफाअत मिलेगी, अंदर जाएंगे तो अल्लाह का दीदार करेंगे इंशाअल्लाह। दुनिया में जो है ना, जिंदगी में ये जागती आंखों से सरकार ने किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैरा। भैया को हमारी यूनिफॉर्म पे नेम प्लेट्स होती हैं जिनमें हुजूर पाक का नाम भी होता है और अल्लाह का नाम भी होता है, जैसे रहीमुल्लाह, अल्लाह दिता और मोहम्मद रिजवान या गुल नबी। हम वॉशरूम जाते हैं तो वो नेम प्लेट हमारी यूनिफॉर्म पे ही होती है। तो मैंने एक जगह पढ़ा था कि कलाम पाक का कोई एक वर्ड अगर वॉशरूम में ले जाना नाजायज़ और हराम है, रहनुमाई फरमाएं कि इससे हम कैसे बचें। अच्छा, तो इसमें मेरे मुंह से मोहम्मद रिजवान आपने कहा तो वो सल्लल्लाह करके मैं रुक गया था दुरूद शरीफ, क्योंकि आम लोगों के नामों पर दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा जाता। तो मोहम्मद अरबी हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करोड़ों दुरूद सलाम। तो अब ये कि ये नाम जो है आपने बताया, वाकई इनका भी एहतराम है, और इस तरह अगर ये खुला लिखा हुआ है तो दिल भी गवारा नहीं करता कि इसको वॉशरूम में हम ले जाएं। जाहिर है, तो इसको कोई ऐसी टेक्निक करेंगे छुप जाए, छुपा हुआ हो तो फिर इतना मुश्किल नहीं है। पापा जानी ये छुप नहीं सकता ना, ये तो फ्रंट पे लगा होता है। यानी कोई जैसे रुमाल जेब में हो, रुमाल का यूं कुछ हिस्सा निकाल के यूं डलका दिया तो ये पर्दा पड़ जाएगा, इसमें छुप जाएगा। और अगर बेख्याली में ले जाएं तो अब बेख्याली में अगर कोई, वैसे वो तो एक अलग इसका, तो फिर जिसको ख्याल याद ही नहीं है तो कोई गुनाह भी कर लिया, तो अगर बेख्याल, जैसे नमाज है, अगर वो नमाज याद ही नहीं रही, भूल गया बिल्कुल नमाज, अरे वक्त चला गया, तो अब बस इसका कफारा ये है कि जब याद आई तो पढ़ ले, कज़ा का गुनाह नहीं मिलेगा। तो भूल गया तो इसमें इसकी पकड़ नहीं है। लेकिन बाद सूरतों में पकड़ होती है, जैसे बेख्याली में एक्सीडेंट कर दिया, किसी को ठोक दिया, मार दिया उसको, तो इस पे पकड़ है, ये कत्ले खता कहलाता है। ये जितने एक्सीडेंट होते हैं आमतौर पे रोडों पे कत्ले खता ही होते हैं आमतौर पे, बस वो बेहतियाती होती है और उसमें आमतौर पे बंदा जो है वो मारा जाता है। लेकिन इस पर सजाएं और जो भी इसके कानून हैं तो ये हैं, वरना तो वो अंधेर नगरी चौपट राज हो जाएगा। पापा जान मुल्क पाकिस्तान के लिए ख़ास दुआ फरमाए और मेरी वालदा की मग़फ़िरत के लिए ख़ास दुआ फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन। भैया को अल्लाह मेरे मुल्क, मेरे वतन अजीज़ को सलामत रखे, और अल्लाह करे कि बच्चा बच्चा नमाजी, और जहाँ जहाँ मुसलमान दुनिया भर में सब अल्लाह पाक इनको सबको सुखी रखे, और सब एक और नेक बनकर अल्लाह के दीन का डंका बजाएं, सुन्नतों की दुम दाम करें। मेरे बापा जान, मैं इसरार अहमद अत्तारी ज़िले खाराम बलूचिस्तान से आपकी बारगाह में हाज़िर हुआ हूँ। मेरा आपकी बारगाह में सवाल है, क्योंकि मैं शोबे रूहानी इलाज का कोर्स करने की सआदत मिली है, माशाअल्लाह। क्या SMS व्हाट्सएप के ज़रिए जिन लोगों को हम तरगीब दिलाते हैं मुरीद होने के लिए, लेकिन बाज़ ये समझते हैं कि हाथ पे हाथ रख देना ज़रूरी समझते हैं, तो इस पर आप कुछ मदनी फूल इरशाद फरमा दें तफसीलन। औरतों का क्या करें, अगर बैअत करना हाथ पे हाथ रख कर ही हो तो औरतें कैसे मुरीद होंगी? इसका जवाब उनसे आप ले लें, मैदान साफ हो जाएगा। बेचारे बस बोलते हैं जिसको बोलता है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी औरत का हाथ में हाथ लेकर उसको तौबा नहीं करवाई, और बल्कि बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान कर बगैर हाथ में हाथ लिए ही मतलब हुआ है। तो इसी तरह आम आदमियों के लिए बैअत में तौबा होती है, ईजाब व कबूल होता है, इस तरह निकाह में होता है ना। तो
वो कहता है मैं आपका मुरीद हूँ, इसने कहा मैंने कबूल किया। अगर पीर साहब ने कहा, ये जो हम अल्फाज कहलाते हैं ना भी हो, तब भी अगर सिर्फ इतना कह दे या पीर साहब कह दे कि मैं आपको अपनी मुरीदी में लेता हूँ, उसने कहा ठीक है मुझे मंजूर है, ये मुरीद हो गया। हाथ में हाथ रखकर बैत करना अच्छा है, लेकिन ये क्या जरूरी नहीं है। ये बाज लोग करते हैं, बहुत पहले भी ये एक वाकया हुआ तो मेरे साथ पंजाब के दौरे में, किसी जो पूरे शहर के वो निगरान थे, उन्होंने मुझे कहा था कि शायद इनके पीर साहब ये नक्शबंदी सिलसिले में थे कि पीर साहब या किसी और पीर साहब ने कहा कि मतलब ये जो इस तरह ये ऐलान करके बैत होती है ये गलत है, हाथ पे हाथ देना चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि आप उन पीर साहब को कहिए कि मैंने इलियास से बात की, वैसे तो इलियास कैसे मानेगा, आप कोई एक आध आयत हदीस शरीफ या बुजुर्गों के ऐसे अकवाल मुझे बताएं कि जिसमें ये कि हाथ पे हाथ रखना शर्त हो, वैसे बैत ना होती हो, तो मैं जाके इलियास को बताऊंगा। अगर इलियास नहीं मानेगा तो मैं दाऊद इस्लामी को छोड़ दूंगा। इसको 30 साल तो हो गए, 30-35 साल से, बहुत पुरानी बात है, अभी तक तो वो मुझे उसका जवाब नहीं मिला है। और वो इस समय अपने साथी रहे, काम करते रहे दाऊद इस्लामी का, तो बस बात बेचारे बोल देते हैं, कोई इसका सर पैर होता नहीं है। अब कोई तौबा करने आए तो बोला हाथ पे हाथ रखो, ना पीरी मुरीद में तौबा भी तो कराते हैं, अहद लेते हैं कि आइंदा गुनाह से बचूंगा, है ना, नमाजें पढ़ूंगा, तो उसका हाथ शर्त तो नहीं है ना हाथ रखना। तो ये बिल्कुल गलती है, बल्कि लेटर के जरिए भी आला हज़रत ने फतवा रज़िया में लिखा है, लेटर के जरिए बैत हो सकती है, कासिद के जरिए के नुमाइंदा भेजा, इसके जरिए भी, नुमाइंदे के जरिए भी बैत हो सकती है। और औरत वाली बात भी आपके सामने है कि औरत कैसे बैत करेगी अगर हाथ में हाथ रखना शर्त कर देंगे तो। मेरा नाम काशिफ अत्तारी है, मैं मीरपुर खास से आया हूँ। अच्छा, मैं लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट मॉडल कॉलेज मीरपुर खास में। मेरा सवाल प्यारे मुर्शिद से ये है कि नाबालिग बच्चों को किस तरह आपका मुरीद बनाया जाए, बनवाया जाए। बाप कह दे कि मेरे बच्चे को मुरीद कर लो, अगर पीर हाँ कह दे तो मुरीद हो गया। जी मेरे बच्चे हैं 2, हानिया और मीरब, उनको मुरीद कर लीजिए। मैंने कबूल किया। जी सुभान। अच्छा मुर्शिदी, औलाद नरीना के लिए भी दुआ फरमा दें। अल्लाह पाक औलाद नरीना आफियत के साथ अता फरमाए, बगैर ऑपरेशन। या सईदी या मुर्शिदी, आपकी बारगाह में अर्ज़ ये है कि मनकबत का एक शेर पढ़ा जाता है कि दुआ मंगया करो संगियो किथे पीर ना रुस जावे, जिन्हां दे पीर रुस जांदे वो जिउंदे आई बड़े रहंदे। इस शेर की वजाहत इरशाद फरमाएं। नीज़ मुरीद को कैसे पता चले कि उसका पीर उससे राज़ी है, इस हवाले से भी कुछ रहनुमाई के मदनी फूल इरशाद फरमाएं। ये तो किसी का शेर है, ये मेरा नहीं है, और इसका पंजाबी शायर का शेर है। तो बात तो समझ में आती है जो ये कहा है कि मेरा पीर मुझसे सदा राजी रहे। तो अब ये क्या हम क्यों वसवसा पालेंगे मेरा पीर मुझसे नाराज हो गया और टेंशन ले अपने ऊपर, हम ऐसे काम ही क्यों करेंगे जिससे नाराजी की सूरत भी पैदा होती हो। राजी करने वाले काम करें, रब भी राजी रहे, उसके हबीब भी राजी रहे, तो गौस पाक भी राजी रहे, सब भी राजी रहे, तो पीर साहब भी राजी रहे। मेरा अमीर आला सुन्नत की बारगाह में सवाल यह है कि जैसे कि एक आदमी कारी साहब से कुरान पाक सीखा है, उसने पढ़ते के लिए, तो जैसे कि वो सही पढ़ रहा है, और अगर एक सीख रहा है जैसे कि सीखते हुए कोई गलती होती है तो उसके लिए क्या हुक्म है? अब जब सीख ही रहा है तो इसका मतलब पूरा इसको आ नहीं रहा तो गलती तो करेगा ना। सीखता रहे तो इंशाअल्लाह गलतियां दूर हो जाएंगी। नात ख्वाह नात पढ़ता है या कारी क़िरात करता है तो क़िरात खूबसूरत अंदाज में करना चाहे, अब करते तो हैं, लेकिन उस वक्त फिर दिल में ख्याल आता है कि रियाकारी की तरफ जा रहे हैं, या दिल में ख़ुद पसंदी की जो है कैफियत तारी हो रही है, तो क्या उसको बदल सकते हैं? यानी तर्स को छोड़कर फिर एक आम अंदाज में पढ़ने लग जाएं,
یا نعت پڑھ رہے ہیں تو نعت کی طرز کو چھوڑ دیں، کیونکہ ایک کیفیت ایسی اکثر ہوتی ہے کہ نعت تو پڑھ رہے ہیں بڑا مزہ آ رہا ہے، لیکن دل میں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ شاید ریاکاری کی کیفیت بھی آ رہی ہے یا خود پسندی کی آ رہی ہے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اس میں ایسا ہے کہ عبادت میں اگر ریا پیدا ہوتا ہے تو ریا کی وجہ سے عبادت کو ترک کر دینا یہ بھی ریا ہے. علماء نے اس کو بزرگوں نے اقوال ملتے ہیں اس کو بھی ریا قرار دیا ہے. تو کہ عبادت میں سے جو ریا گھس گیا ہے اس کو نکالو، عبادت کو باقی رکھو. تو جو قرآن کریم اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھی جا رہی ہے اس کو باقی رکھا جائے. جو ریا یا اس حب جا والی جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں بس اس کی طرف سے توجہ ہٹائی جائے. قرآن کریم کے لیے تو صاف مطلب یہ کہا ہے کہ قرآن عربی لہجے میں پڑھو، ہے نا. تو پھر ترتیل کا خیال، پھر اچھی آواز سے پڑھنے کی بھی ترغیب ہے. تو اور صحابہ کرام میں تو ایک سے قاری ہوئے ہیں بڑی عمدہ آواز میں. تو ریا کے حملے ہونا اپنی جگہ پر، تو نماز میں بھی حملے ہوتے ہیں، تو نماز تھوڑی چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے. عبادت کو باقی رکھنا ہے اور ریا کو خارج کرنا ہے. ناک پہ مکھی بیٹھ گئی ہے، مکھی کو اڑائیں، چاہے 100 بار اڑانا پڑے اڑاتے رہیں، ناک کبھی نہیں کاٹنی. میرا آپ سے ایک سوال ہے. میں میرپور خاص شہر میں رہتا ہوں اور کراچی کے اندر کمپنی میں کام کرتا ہوں. تو میں ایک کوارٹر کے اندر رہتا ہوں، تو ادھر اٹیچ واش روم ہے، ادھر جو ہے وہیں نہاتے ہیں اور وہیں کپڑے دھوتے ہیں. تو اس حال میں پریس کر کے کپڑے پہن کے نماز پڑھنا کیسا ہے، وہ صحیح ہے یا غلط؟ واش روم میں شاید بعض اوقات واش روم بڑے بڑے ہوتے ہیں. چھوٹا واش روم ہے، کوارٹر ہے. واش روم میں چھوٹا ہے، لیکن یہ کہ اب واش روم میں نل لگا ہوگا، بالٹی رکھی ہوگی ہے نا، وہاں دھوتے ہوں گے، یا مشین رکھی ہوئی ہے. مشین نہیں ہے، بالٹی ہے اور فرش ہے چھوٹا. تو اس کے اوپر کپڑے دھو کے سکھا کے استری کر کے پہنتے، وہ پاک رہیں گے یا ناپاک؟ ناپاک کہنے کے لیے تو بیٹے دلیل چاہیے. اس کو ہم پاک ہی کہیں گے جب تک کوئی یقینی معلومات نہ ہو کہ وہ ناپاکی اس میں شامل ہو گئی ہے. اچھا، احتیاط اچھی چیز ہے، بچے آدمی ایسے شبے کی جگہ سے، لیکن اس کو ناپاک نہیں کہیں گے. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ میں مسافر ہوں، تو 3 دن کے قافلے میں آیا ہوں. تو آج ظہر کی نماز میں پہنچا تو امام صاحب 4 رکعتیں پڑھ چکی تھی. تو اب میرے لیے کیا حکم ہے، پوری نماز پڑھ لوں یا 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دوں؟ امام صاحب کے ساتھ پڑھیں گے، اور امام اگر مقیم ہے 4 پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے 4 پڑھیں گے. اکیلے پڑھیں گے تو پھر ظہر، عصر اور عشاء کے جو 4 فرض ہیں اس کو 2 پڑھیں گے. میں امام صاحب کے ساتھ جماعت میں شامل تھا، لیکن 4 رکعت امام صاحب پڑھ چکے، پھر میں کھڑا ہو گیا. اچھا، آخری قاعدے میں تھے؟ جی قاعدے میں. اب تو 4 پڑھیں گے. امام سے آپ نے امامت کی اقتدا کی ہے نا. بابا جان، آپ سے سوال عرض ہے کہ جو بالغ ہونے کے بعد جو نمازیں قضا ہوئی ہیں تو ان کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ ان نمازوں کا حساب لگائے اور روز کی 20 رکعتیں بنتی ہیں، 17 تو فرض بنتے ہیں، 3 وتر، یہ بھی قضا کرنے. یہ تو قضا کرے کہ جو میری یا اب زیادہ ہیں تو باقیوں میں جو میری سب سے پہلے قضا ہوئی ہے وہ ادا کر رہا ہوں. ہر نماز جو بچ جائے گی وہ سب سے پہلے قضا والی ہوگی. اس طرح یہ ادا کر. اس میں تھوڑی رعایت بھی ہے کہ 3 سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کے بجائے ایک بار پڑھ لے. التحیات کے بعد درود ابراہیم کے بدلے آخری قاعدے میں اللہم صلی علی محمد وآلہ کہہ لے. اور فرض کی 3 اور 4 رکعت کے قیام میں 3 بار سبحان اللہ پڑھ لے. دعائے قنوت کی جگہ رب غفر لی کہہ لے. یوں رعایتیں کچھ، یہ نماز کے احکام میں اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے. ایسی کمپنی میں یا جیسے ہاسپٹل وغیرہ میں لیڈیز زیادہ ہوتی ہے اور وہاں جاب کرنا کیسا ہے؟ اور ایسی جگہ جاب کرتے ہوئے جو ہے نا تقریباً 4-5 سال ہو گئے، اور وہاں پہ مطلب چھوڑنے کے لیے نا یہ آزمائش ہو رہی ہے کہ جیسے گھر میں
معاملات ہیں تو اگر چھوڑتا ہے بندہ تو والد صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ بس اگر ایسا کام کاج ہے، عورتیں تو اب دکان کھولو گے تو عورتیں زیادہ آتی ہیں، کسٹمر مرد کم آتے ہیں آج کل، تو اب اس کو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ دکان بند کر دو. مسجد بازار میں ہے، جماعت واجب ہے، عورتیں راستے میں بہت ہیں، اب یہ تو نہیں کہیں گے کہ بھئی نماز کے لیے جانا واجب نہیں ہے، اب گھر میں ہی پڑھ لو. اپنی نگاہوں کی حفاظت، حج میں بھی عورتیں، عمرے میں بھی عورتیں، مکہ مدینے میں عورتیں، مسجد الحرام میں اتنی ساری عورتیں ہوتی ہیں، طواف میں اتنی ساری عورتیں ہوتی ہیں. اصل عورتوں کا جہاں معاملہ ہو اپنی حفاظت کرے، نگاہوں کی حفاظت کرے، ان سے ٹچ نہ کرے، احتیاط کرے، بچ بچ کر اپنا کام چلائے. سوال میرا یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے اندر وتر کے اندر دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں اور رکوع میں چل جائے، سورہ فاتحہ پڑھنے بعد سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں چل جائے اور دعائے قنوت نہ پڑھے، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص نماز وتر کی تیسری رکعت میں قنوت پڑھنا بھول جائے اور رکوع میں چلا جائے تو اسے قنوت پڑھنے کے لیے قیام کی طرف لوٹنا، کھڑا ہونا واپس، یہ جائز نہیں، بلکہ حکم یہ کہ وہ قنوت پڑھے بغیر نماز مکمل کر لے، پوری کر لے اور آخر میں سجدے سہو کر لے. البتہ اگر ایسا شخص قنوت پڑھنے کے لیے قیام کی طرف لوٹ آیا، یعنی کھڑا ہو گیا، تو صحیح تر قول کے مطابق وہ گناہگار ہوگا، مگر اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، یعنی ٹوٹے گی نہیں. لیکن یہ بات یاد رہے کہ ایسا شخص قنوت پڑھنے کے بعد دوبارہ رکوع نہیں کرے گا، بلکہ رکوع کیے بغیر نماز مکمل یعنی کمپلیٹ کر کے آخر میں سجدہ سہو کرے. اگر جان بوجھ کر اس نے دوبارہ رکوع کر لیا تو اب سجدہ سہو کافی نہیں ہوگا، بلکہ یہ رکوع عمدن جان بوجھ کر سجدے میں تاخیر کا سبب بن رہا ہے، لہذا نماز کا اعادہ واجب ہوگا، یعنی یہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ 40 روز کا جو چلہ کیا جاتا ہے وہ کیا بزرگوں سے ثابت ہے؟ اور سنا ہے کہ اس چلے کے اندر جو ہے وہ جنات کو اپنے قابو میں کیا جاتا ہے. اگر ایسا ہے تو کیا آپ نے چلہ کیا ہے؟ اللہ اللہ، نہ میں بزرگ ہوں، نہ میں نے چلہ کیا ہے، نہ بزرگ جنات پکڑنے کے لیے چلے کرتے ہیں. یہ بابا جیوں کا میٹر ہوتا ہے، جن کو جنات سے کچھ کام لینے ہوتے ہیں، اس کے لیے چلے کریں. ہمارے بزرگان دین تو نفس کو قابو کرنے کے لیے زندگیاں گزار دیتے ہیں کہ یہ نفس جو ہے کسی طرح کنٹرول ہو جائے، لیکن یہ بڑا موسی ہے. وہ ہے نا، نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا. نہنگ مانے مگر مچھ، شاید سب نے نہ دیکھا ہو، یہ مگر مچھ بہت خطرناک جانور ہے، دریائی جانور ہے. تو مگر مچھ کو مار دیا. اژدہا یہ بہت بڑا سانپ ہوتا ہے، جو کہا جاتا ہے کہ سانس لے لو زور زور سے، تو سامنے بکرا ہو نا تو اس سانس میں چلا جائے گا اس کے پیٹ میں. اتنا بڑا ہوتا ہے اژدہا، یہ سانپ ہی کی قسم ہے. تو چاہے مطلب مگر مچھ کو مار دیا، چاہے اژدہے کو مار دیا، چاہے شیر نر ہے نا، یعنی کہ مذکر شیرنی بھی نہیں، شیر کو مار دیا، تب بھی کوئی کمال نہیں کیا. بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا، یعنی بری خواہشات جو نفس کرواتا ہے اس پر کنٹرول کر لیا، اس کو مارنے میں کامیابی حاصل کی، تو بہادر ہے، تو نے بڑا کمال کیا. تو بزرگان دین یہ کام کرتے ہیں، ان کو جنات پکڑنے کی فرصت نہیں ہوتی، اور جنات خود ان کے قدموں میں لوٹتے ہیں. یہ بزرگوں کے قصے، جیسے غوث پاک نے کوئی جنات پکڑنے کے لیے چلے نہیں کیے تھے، لیکن جنات کا بادشاہ ان کے قدموں میں تھا ہی نا. تو آپ نے وہ واقعہ پڑھا بھی ہوگا، رسالہ ہے پورا جنات کے بادشاہ. تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، ہے تیرا وہ دبدبا یا غوث اعظم دستگیر.
سرسبز اس گلزار کے یہ پھول